بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ دس کلاس از گوئنگ آن، اور جس میں ہم صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ پرسنلی مجھے بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ صحابہ اور صحابیات کی زندگی جو ہے وہ بہت سے پریکٹیکل لیسن سے بھری ہوئی ہے، اور ہم میں سے کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی صحابی سے ریلیٹ کر سکتا ہے، صحابیہ سے ریلیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ صحابہ نے بہت پریکٹیکل پرابلمس دیکھے اپنی زندگی میں۔ آج جس صحابی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، سبحان اللہ، جب بھی میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں، میں نے سیرہ میں بھی ان کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، سیرہ کی جو کلاسز میری ہوا کرتی تھی کسی دور میں، کیونکہ سب سے عجیب اور سب سے فیسینیٹنگ سٹوری لٹرلی ایک فیری ٹیل سٹوری لگتی ہے، اور ایسا موویز میں ہوتا ہے، لیکن دس از ریئل میں ان کی سٹوری کچھ ایسی ہے کہ بندہ جو ہے وہ واقعی واو کرتا ہے اگر اس پہ غور کرے۔ اور وہ صحابی ہیں سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئی ایم شور آپ لوگوں نے کئی بار ان کا نام سنا ہے، لیکن ڈیپتھ میں ان کی سٹوری جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے کیوں کہا کہ بہت عجیب، امیزنگ، فیسینیٹنگ سٹوری، لٹرلی جیسے کہ ایک فیری ٹیل ہوتی ہے، میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس سٹوری کی شروعات اور اینڈنگ جو ہے وہ اتنی کمال ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا وزڈم، اللہ رب العالمین کی پاور، الٹیمیٹ پاور، اللہ کا توکل اور اللہ کا گائیڈ ہونا، یہ ساری چیزیں اس طرح سے واضح ہوتی ہیں کہ ایک ذی شعور انسان اگر اس سٹوری پہ غور کرے تو لٹرلی دیٹ پرسن شوڈ فال ان لو ود اللہ۔ صحابہ سے تو ہم ڈیفینیٹلی محبت کریں گے ہی سٹوری سن کے، لیکن ساری سٹوری میں اللہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں، اللہ کی پاور نظر آ رہی ہے، اور یہ دلائل ہیں اللہ کی ایگزسٹنس کے۔ سبحان اللہ، ایسی سٹوریز دیکھیے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی، توکل کیسے پیدا ہوگا، توکل کے پریکٹیکل طریقے کیا ہیں؟ تو دیکھیں، میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں جو میں نے بھی اپنے اساتذہ سے سیکھی، کہ 3 طریقوں سے جو ہے نا وہ توکل یا کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے علم الیقین، یعنی یقین بڑھانے کا پہلا طریقہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا۔ آپ جتنا اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں گے آپ کا یقین بڑھے گا اللہ رب العالمین کی ذات پہ، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ ہے عین الیقین، یعنی عین کہتے ہیں آنکھ کو، دیکھنے کو، نظر کو، تو عین الیقین ہے یعنی دیکھ کر، آبزرو کر کے یقین آ جانا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو ہے حق الیقین، یعنی اللہ تعالیٰ خود اتنا یقین واضح کر دیتا ہے آپ پہ، حق کی طرح واضح کر دیتا ہے، اور آپ کے دل میں حق بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں صحابہ کی سٹوریز نظر آتی ہیں، جس میں ہم علم حاصل کر کے یقین کی طرف آ رہے ہیں، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو وہ چیزیں دکھائیں جو انہوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ یعنی یہ صحابی، میں نے کیوں کہا کہ ان کی اتنی فیسینیٹنگ لائف ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو پرشیا میں جن کی برتھ ہوئی، اور یہ دور سے دیکھا کرتے تھے اس محل کو جو ایوان کسریٰ تھا، بہت بڑا محل، اور وہ محل کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں 130 فیٹ کی ہائٹ پہ۔ اگر آپ ایوان کسریٰ سرچ کریں ایران میں تو وہ ون آف دی ونڈرز آف دا ورلڈ میں آتا ہے، اور آرکیولوجیکل سائٹ ہے باقاعدہ۔ تو اس کی ریکریشن بھی کی گئی ہے اے آئی کے تھرو، وہ کبھی آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ ایوان کسریٰ کی۔ تو وہ ایک عجیب چیز تھی اس ٹائم پہ، تو بہت ہی فیسینیٹنگ چیز ہوتی ہوگی، تو یہ دور سے اس کو دیکھا کرتے ہوں گے، ظاہر ہے بطور ٹین ایجر، بطور بچے، کیونکہ سیسنڈ امپائر جو ہے وہ رومن امپائر سے اوپر تھا کئی معنوں میں۔ یعنی سیسنڈس کا جو سیسنڈ ہے پرشین امپائر، سیسنڈ امپائر جو ہے ان کا آرٹ اور کلچر جو ہے یہ زیادہ سپیریئر تھا رومن امپائر سے، بائزنٹائن امپائر سے، ٹھیک ہے۔ تو سلمان الفارسی جو ہے یہ دور سے اس محل کو دیکھا کرتے تھے، اور اس محل میں سب سے پہلے جو مسلمان انٹر ہونے والے ہیں وہ بھی یہ خود ہیں بطور مسلم۔ جب یہ محل فتح ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو فتح کیا اس علاقے کو، اور جب اس محل میں حضرت سعد انٹر ہوئے تو ان کے ساتھ بغل میں حضرت سلمان الفارسی تھے۔ یعنی آپ دیکھیں دس از ہاؤ اللہ ریوارڈز، کہ اس انسان نے میرے لیے جستجو کی، اس انسان نے، یہ انسان میرے راستے میں چلا، اس نے صبر شو کیا، حق کی تلاش کی،
اور دس از ہاؤ اللہ ریوارڈس، کہ وہی ہیں جو اس محل کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن محل کی خواہش نہیں کی اوبیسلی، انہوں نے بڑی سمپل لائف گزاری. بٹ یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جن کی تم کسی دور میں فیسینیشن کرتے تھے اب تمہارے قدموں پہ ہیں، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو دوسرا ہمیں ان کی زندگی سے یہ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہادی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے گائیڈ کرنے والا ہے، دی الٹیمیٹ گائیڈ. آپ کو پتہ ہے انہوں نے 5-6 مینٹورز اور مربی چینج کیے جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا. کرسچینٹی جو صحیح کرسچینٹی تھی، کرسچینٹی کا ایک صحیح ورژن کہہ لیں یا قدرے صحیح ورژن کرسچینٹی کا، جب یہ کرسچن کنورٹ ہو گئے تھے مجوسی سے اور جو وہ فائر ورشپرز ہوتے ہیں اس سے، تو ان کو 5-6 جو مینٹور جو مربی ملے، ایوری ون واز لیڈنگ ہم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ دیکھیں اس دور میں کئی کرسچن پریسٹ تھے، کرسچن پادری تھے، ملینز آف کرسچن پادری ہوں گے، لیکن ایوری ٹائم ہی اینڈڈ اپ ود دا رائٹ ون. رائٹ ون سے مراد ہے کہ جو انہیں گائیڈ صحیح کر رہا تھا، اور ہر چیز انہیں لیڈ کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ متلاشی تھے، حق کے متلاشی تھے، اور یہ اصل بات جاننا چاہتے تھے، دین کی اصل تک پہنچنا چاہتے تھے. تو یہ پہنچ گئے. یعنی اس ٹائم پہ کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، اس ٹائم پہ کوئی یوٹیوب نہیں تھا، کوئی گائیڈنس نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کر رہا تھا. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سنسیئر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی نہ کسی طرح لٹرلی، جیسے دیکھیں نا مثال طور پہ تھاؤزنڈز آف پریسٹ ہیں لیکن ہی فاؤنڈ دا رائٹ ون. کیسے؟ بیکاز یہ سنسیئر تھے، کیونکہ یہ حق کو جاننا چاہتے تھے، حق تک پہنچنا چاہتے تھے. یہ اس بات کا جواب ہے. بہت سے نوجوان آج کل سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا فالو کریں، مطلب سمجھ ہی نہیں آتی، اتنے فرقے ہیں، اتنے سیکٹس بن گئے ہیں. تو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بھی جو آپ سمجھیں ایک بیک گراؤنڈ ہے پاسٹ، تو میں بھی بالکل اسی طرح ایک ایسی فیملی سے ہوں جو مطلب کوئی عالم فیملی نہیں ہے میری، علماء کی فیملی نہیں ہے، ایک عام جیسے مسلمان ہوتے ہیں، میں اس فیملی سے ہوں. تو الحمدللہ میں نے خود اپنی یہ لائف میں دیکھا ہے کہ اگر ایک انسان صحیح سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے اور اللہ سے گائیڈنس مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سیدھے راستے پہ لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اسے رائٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ اسے صحیح لوگوں تک پہنچا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت سلمان الفارسی کی زندگی سے یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے اور آپ اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگیں اور آپ سنسیئر ہیں، تو 1 ملین میں سے ایک بندہ بھی اگر ٹھیک ہے کسی جگہ پر، اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے پاس ہی آپ کو لے جائے گا. یعنی واٹ آر دا چانسز، کیا آڈز ہیں اس چیز کے کہ آپ ریسرچ کر کے ملین میں سے ایک بندے تک پہنچو؟ اس کے بہت کم چانسز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو آپ کو ملین میں سے ایک تک بھی لے جائے گا. تو یہ ہے سلمان الفارسی، اور انہوں نے بڑا سفر کیا. 40-45 سال انہوں نے کھوج لگائی، 35-40 سال انہوں نے کھوج لگائی صحیح کی. یہ بہت بڑا عرصہ ہے. 35-40 سال یہ حق کی تلاش میں تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50+ جب ان کی عمر تھی تب جا کر ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اور انہوں نے بہت زیادہ سفر کیا حق کی تلاش میں. پرشیا سے سٹارٹ ہوئے، سیریا گئے، سیریا سے پھر یہ جو ماڈرن ڈے سیریا ہے، اس کے بعد یہ ترکی کا کچھ علاقہ انہوں نے دیکھا جو بائزنٹائن ایمپائر تھا. اس کے بعد جو ہے وہ جیروسلم، پیلسٹائن کا علاقہ، اور فائنلی ہی اینڈڈ اپ ان مدینہ. تو انہوں نے اچھا خاصا سفر کیا ہے حق کی تلاش میں. سو انشاءاللہ لیٹس ریڈ اباؤٹ دس صحابی، لیٹس ڈسکس دس صحابی. تو میں نے ایسے آپ کو بتایا کہ یہ واحد پرشین صحابی ہمیں ملتے ہیں اوبویسلی مشہور صحابہ میں. یہ سب سے مشہور صحابی اس لیے بھی ہیں کیونکہ ان کا تعلق غزوہ خندق سے آپ نے پڑھا ہوا ہے بچپن سے کہ ہی از دا ون جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لیڈرشپ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز اوپن ٹو آئیڈیاز. اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریسزم کا پہ بلیو نہیں کرتا ہے. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے کسی اور ملک کا بندہ آ کے مشورہ دے رہا ہے میری کنٹری کے بارے میں، تو اگر وہ مشورہ اچھا ہے تو میں مان لوں گا اگر میں اوپن مائنڈیڈ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میری اوپن مائنڈیڈنیس ہے. تو دیکھیے عربز اس وقت موجود تھے، صحابہ سامنے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ سنا ایک پرشین کا، سلمان الفارسی پرشین تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا.
تو یہ اس لیے بھی مشہور ہے. اینی تو یہ ایک مجوسی فیملی میں، فائر ورشپر فیملی میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ کافی امیر آدمی تھے. ایک گاؤں سے تعلق تھا ان کا، جو کیپٹل تھا اس کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پر یہ رہائش پذیر تھے. اور ان کے والد ایک زمیندار تھے، کافی امیر انسان تھے ان کے والد. تو ان کے والد جو ہے وہ کافی زیادہ ٹیمپل میں بھی جاتے تھے، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ مجوسیوں کا، فائر ورشپرز کا جو ٹیمپل ہوتا ہے، وہاں پر ایک ایٹرنل فائر کا کنسیپٹ ہے، ایٹرنل فائر. اور ان کا جو مذہب ہے اس میں 2 گاڈز کا کنسیپٹ ہے، اور 2 گاڈز کا کنسیپٹ ہمیں کسی بھی مذہب میں نہیں ملتا، ان دا سینس کہ ہر مذہب الٹیمیٹلی ایک سپریم گاڈ کا ہی بلیور ہے. جیسے ایون ہندو، وہ بھی سپریم گاڈ کے ہی بلیور ہیں، جس کے نیچے شریک ہیں، جس نے نیچے اپنے اسسٹنٹس بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ 33 کروڑ گاڈز تو ہیں ان کے ہاں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ایک سپریم گاڈ کے ہی بلیور ہیں. اسی طرح آپ کرسچینٹی دیکھ لیں، جوڈائزم دیکھ لیں، تو یہ یونیک ان دا سینس اس لیے ہے یہ مذہب کیونکہ یہ 2 گاڈز کے بلیور ہیں، 2 سپریم گاڈز کے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ گڈ گاڈ ہے، ایک جو ہے وہ ایول گاڈ ہے. جو ایول گاڈ ہے وہ ڈارکنیس کا گاڈ ہے، جو گڈ گاڈ ہے وہ لائٹ کا، فائر کا، گڈنس کا گاڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں ایک ایٹرنل فائر کا کانسیپٹ ہے مجوسیوں کے، اور وہ یہ ہے کہ یہ فائر جو ہے نا یہ ازل سے جل رہی ہے. جب سے کائنات بنی ہے، دنیا بنی ہے، تو ہمارے ٹیمپل میں فائر جل رہی ہے. اور انہوں نے کہیں نیا ٹیمپل بھی کھولنا ہوتا ہے تو یہ پچھلے ٹیمپل سے جو آگ جل رہی ہوتی ہے اسی سے آگ جلا کر، یعنی ماچس سے نئی آگ نہیں لگاتے، جو پچھلی آگ ہوتی ہے کسی پرانے ٹیمپل کی اسی سے آگ جو ہے لا کر دوسری آگ بھی جو ہے وہ لائٹ اپ کرتے ہیں. اینی ان کے والد جو ہیں وہ کافی پھر اوپر آ گئے ٹیمپل کی ڈیوٹیز میں، یہاں تک کہ ان کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی ٹو لک آفٹر دا فائر. تو بہرحال بہت زیادہ وہ اپنے مذہب کے فالوور تھے ان کے والد. تو ان کے والد نے اسٹوری اب کیا ہے، اسٹوری یہ خود سناتے ہیں اپنے منہ سے. سلمان الفارسی یہ پوری اسٹوری انہوں نے خود اپنے منہ سے بیان کی ہے، اور اکثر باقی صحابہ کی اسٹوریز کوئی اور سنا رہا ہوتا ہے، لیکن ہی از دا ون جو خود سنا رہے ہیں. اور کس کو سنا رہے ہیں یہ اسٹوری؟ یہ عبداللہ ابن عباس کو اپنی پوری اسٹوری نیریٹ کریں. کافی لمبی اسٹوری ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو وہ خود بتاتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میرے والد نے مجھے جو ہے وہ اپنا کچھ کیش یا رینٹ پہ دیتے تھے، ظاہر ہے وہ لینڈ، تو وہ رینٹ کلیکٹ کرنے کے لیے ایک جگہ بھیجا. اور میرے والد مجھ سے بہت شدید محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے بارے میں پوزیسو تھے، سینسٹیو تھے. بالکل جیسے بچیوں کا خیال رکھا جاتا ہے اس طرح ان کا خیال رکھا جاتا تھا کہ گھر سے بالکل نہ نکلیں، یعنی ان کی بڑی حفاظت کرنی، ان کو گھر سے باہر نہ اتنا جانے دینا، پروٹیکٹ کرنا، اوور پروٹیکٹیو. لیکن کہتے کہ اس دن انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ بیٹا میری کچھ اور ذمہ داریاں ہیں ٹیمپل میں، تو آپ ابھی جاؤ اور جا کر شام سے پہلے وہ رینٹ کلیکٹ کر کے واپس لے آنا. تو ہی سیڈ کہ میں سفر پہ نکلا. راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کی نظر جو ہے وہ ایک کرسچن چرچ، وہاں پرشیا میں ہی کچھ کرسچنز اس ٹائم پہ موجود تھے، اور وہ کرسچنز قدرے آج کے کرسچن سے بہتر تھے عقائد میں، آلدو وہ والے عقائد نہیں تھے جو حضرت عیسیٰ کی ٹیچنگز تھی، لیکن قدرے بہتر. تو جب انہوں نے ان کرسچنز کی عبادت گاہ میں ان کو عبادت کرتے دیکھا تو یہ تھوڑا سا متاثر ہوئے، یعنی ہی واز کیوریس اور اوپن مائنڈیڈ بھی تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کی عبادت ہم سے ذرا مختلف بھی ہے اور اٹس میکنگ سم سارٹ آف سینس، یعنی جو ان کی عبادت کے طریقے تھے وہ تو بالکل ہی نان سینسیکل تھے. تو جب انہوں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ اٹس میکنگ سم سینس. تو یہ اندر گئے. اندر جا کر جو ہے انہوں نے کچھ سوالات کیے کرسچن پادری سے، اور جو سوالات کے جواب جب انہوں نے سنے تو اور متاثر ہوئے. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے کنورٹ ہونا ہے، اور انہوں نے پھر اس سے پوچھا باقاعدہ. اب دیکھیں ان کے سوالات کیسے تھے، اور ہی واز 17 ایئر اولڈ، 16 to 17 ایئر اولڈ تھے اس وقت. انہوں نے سوالات جب ان سے کیے تو ایک سوال یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا دین ہے اس کی اصل کہاں پر ہے، یعنی اس کا اوریجن کہاں پر ہے، اور اس کا پیورسٹ ورژن مجھے کہاں پہ ملے گا. اب دیکھیں کہ یہ سوال اٹ سیلف شو کرتا ہے کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے اور بہت سنسیئر تھے، اور وہ اصل تک یعنی ڈیپتھ تک پہنچنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا جو اصل ہے وہ آپ کو شام کے علاقے میں ملے گا، یعنی جیروسلم میں ٹو بی پریسائز، کیونکہ وہاں پر کرسچینٹی اس وقت بائزنٹائن امپائر وہاں پر تھا. تو وہ یہ سن کر نکلے
اور واپس گئے. واپس اس لیے گئے کیونکہ والد کو بتانا مقصود تھا، کیونکہ والد کے ساتھ یہ کوئی کلیش نہیں لے سکتے تھے، یہ بھی والد سے محبت کرتے تھے. واپس گئے، واپس جا کر اناؤنس کیا والد کے سامنے کہ میں اپنا مذہب چینج کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے یہ وہ دور تو نہیں جیسے آج کے دور میں کچھ اوپن مائنڈڈنس آ گئی ہے. اس دور میں تو مذہب کو زندگی موت کا ایک وہ میٹر سمجھا جاتا تھا. تو والد سے برداشت نہ ہوا، حالانکہ والد جو ہے بہت محبت کرتے تھے. تو والد نے تو بہت ریئیکشن شو کیا کہ ہاؤ ڈیئر یو، مطلب کیسے تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ رہے ہو. تو والد نے انہیں چین کر دیا، یعنی ٹو ہز ڈس اپوائنٹمنٹ. انہوں نے سمجھا تھا کہ والد مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے الاؤ کریں گے، لیکن آن دا کنٹرری والد نے کیا کیا کہ ان کے پاؤں میں چینز ڈالیں، ان کو باندھا اور ان کو کمرے میں بند کر دیا. بہرحال ایز اے اوبیڈینٹ سن انہوں نے آگے سے کوئی خاص ریئیکشن شو نہیں کیا، لیکن انہیں بار بار یہ کیوریوسٹی ہوتی تھی اور بار بار ان کا یہ دل کرتا تھا کہ مجھے شام جانا چاہیے، کیونکہ ہی واز اے ویری کیوریس پرسن جو حق کی تلاش میں تھے. اس ٹائم پہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیسٹورین کرسچینٹی جو کہ ایک فرقہ تھا، نیسٹورین کرسچینٹی، اور یہ کافی قریب تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے، یہ اصل میں موجود تھے پرشیا میں. اور ان کو ایگزائل کیا تھا، ان کو ایکسپیل کیا تھا ہیراکلیس نے بائزنٹائن امپائر سے، کیونکہ یہ لوگ جو ماڈرن اس دور میں کرسچینٹی تھی اس سے پھر گئے تھے. ماڈرن کرسچینٹی ٹرینیٹی کے بلیور تھے، آپ کو پتہ ہے وہ ٹرینیٹی جو انہوں نے کانسیپٹ گھڑ لیا تھا. تو بہرحال یہ نیسٹورین کرسچینٹی سے متاثر ہوئے تھے، اور اس کی اصل جو ہے وہ انہیں بتائی گئی کہ شام میں آپ کو ملے گی. تو انہوں نے اپنے غلام کے ہاتھ جو ہے وہ پیغام بھیجا ان چرچ والوں کو کہ ان سے جا کر کہو کہ میں کنورٹ ہو گیا ہوں تمہارے ریلیجن پہ، اور اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف تو آپ مجھے بتائیے گا، میں جوائن کر لوں گا. تو پھر وہ غلام جب یہ پیغام لے کر گیا تو انہیں یہ بات پہنچائی گئی کہ ایک قافلہ اس ٹائم پہ جا رہا ہے، تو یو شوڈ جوائن دیٹ کاروان. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. غلام ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ سنسیئر تھا، غلام نے ان کی چینز کھولی اور یہ وہاں سے بھاگ گئے. اور والد نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میرے بچے میں اتنی ہمت آ جائے گی کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جائے گا. لیکن اینی وے یہ ٹو سیک ٹروتھ ہی ایکچولی فلیڈ فرام دیئر، ٹھیک ہے. اور یہ بھاگ کر انہوں نے اس کاروان کو جوائن کیا اور شام تک پہنچ گئے. اور سبحان اللہ یہاں سے ان کی جرنی شروع ہوتی ہے فار ٹروتھ، ٹو سیک ٹروتھ، جو کہ بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہے. تو ان کی جرنی کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں کہاں گئے. سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہی وینٹ ٹو سیریا، پاسبلی موصول. موصول ایک علاقہ تھا، وہاں پر یہ پہنچے. اور وہاں پہ جو سب سے بڑا پادری تھا نیسٹورین کرسچینٹی کا، جو کہ پیٹریارک تھا اور چرچ کا لیڈر تھا، ڈیواؤٹ ورشپر تھا، کرسچن بشپ تھا، اس کی انہوں نے مریدی اختیار کی. جا کے اس کو بتایا کہ میں کنورٹ ہوا ہوں اور مجھے بتایا گیا یہاں پر اصل ٹیچنگز ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ لے لیا. ان کا جو شروع کا ایکسپیرینس ہے وہ شروع میں تو یہ تھا کہ ہی گاٹ ویری امپریسڈ بائی دا پریسٹ یا بشپ، لیکن لیٹر آن آہستہ آہستہ جب اس کے قریب ہوئے یہ، تو انہوں نے ڈسکور کیا کہ وہ ایک منافق ہے، وہ کرپٹ ہے. وہ بشپ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ لوگوں سے چیریٹی منی کلیکٹ کرتا تھا اور چیریٹی منی کلیکٹ کر کے خود اس کو رکھ لیتا تھا. اور اس کا پروف بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ چیریٹی منی یا سونا کلیکٹ کر کے اس نے اپنی 7 چیسٹ بنائی ہوئی تھی، صندوق، اور اس میں وہ بھرتا تھا. تو لیکن وہ بولے نہیں. فی الحال ہوا ایسے کہ وہ شخص بوڑھا تھا تو اس کی وفات ہو گئی. تو اپون دا بشپس ڈیتھ، جب لوگ آنر کر رہے تھے بشپ کو، دفنانے جا رہے تھے، تو تب انہوں نے بات کر دی. تب انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک کرپٹ انسان تھا. تو انہوں نے کہا تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ تم لوگوں سے اس طرح سے پیسے لیتا تھا، سونا لیتا تھا اور خود اپنے پرپز کے لیے استعمال کرتا تھا. تو انہوں نے کہا تم ہمیں پروف دو. تو جب وہ اس کے کمرے میں لے کر گئے تو واقعی ایک ہڈن ٹریجر تھا، اور وہ بڑا حیران ہوئے لوگ اور بڑا غصے بھی ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو نہیں دفنایا اور اس کو جو ہے وہ ایک اس پہ لٹکا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، اور دے لیفٹ ہم ٹو راٹ لائک دیٹ. یعنی اتنی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ان کو غصہ تھا اس کے اوپر. تو یہ جو ان کا پہلا ایکسپیرینس تھا، میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں، یہ اچھا نہیں تھا. اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی ہوتا وہ یہیں سے گیو اپ کر جاتا ہے کہ نہیں. یعنی ہم میں سے کتنے لوگ دین سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کا پہلا ایکسپیرینس دینی لوگوں سے کچھ اچھا نہیں ہوتا، رائٹ؟ اور اس کے بعد وہ گیو اپ کر دیتے ہیں. گیو اپ بھی کر دیتے ہیں، ساری عمر کا ٹراما بھی پال لیتے ہیں.
ساری عمر کا ٹراما یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو دینی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, دینی لوگ منافق ہوتے ہیں, دینی لوگ جھوٹے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کبھی دین کی طرف نہیں آتے. تو یہ عین بے وقوفی ہے, یہ ایکچولی ایک بہت ہی جذباتی رویہ ہے, ٹھیک ہے. ہی واز سو انٹیلیجنٹ, ایموشنل انٹیلیجنٹ, اور یہ اپنے مشن پہ, پرپز پہ اتنے زیادہ فوکس تھے کہ ان کو سمجھ تھی کہ جسٹ بیکاز ایک بندہ برا ہے اس کا یہ مطلب نہیں یہ مذہب برا ہے, ٹھیک ہے. جسٹ بیکاز میرا ایک ایکسپیرینس برا ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے کے ایکسپیرینسز بھی برے ہوں گے. ان کا پرپز کلیئر تھا کہ میں نے حق تک پہنچنا ہے, میں نے اس کی اصل تک جو ہے وہ پہنچنا ہے. تو بہرحال میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کسی ریلیجس بندے کے ساتھ ڈیلنگ ان کی اچھی نہ ہو تو وہ دین سے ہی پھر جاتے ہیں, اور ہم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ غلطیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں دینی لوگوں میں, کیونکہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہمیں کوئی غلطی ملے اور بس ہم چھوڑیں اس چیز کو, اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم تلاش کرتے ہیں, اس کے بعد کوٹ کرتے ہیں, دیکھو مولوی ایسے ہوتے ہیں, مولوی ایسے کرتا ہے, مولوی ویسے کرتا ہے, مولویوں میں یہ غلطی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. اصل میں آپ کو صحیح غلط لوگ تو ہر جگہ مل جائیں گے نا, لیکن انسان کو ایموشنل انٹیلیجنس شو کرنی چاہیے, اور اصل بات ہے حق تک پہنچنا. بہرحال اس کے بعد ہی ڈیڈنٹ گیو اپ, اور انہوں نے ایک اور بشپ سیم سٹی میں, اس کا بھی بڑا چرچا تھا, نیک ہے اور بڑا باعمل ہے, اس کو جوائن کیا. تو یہ ایکسپیرینس ان کا بہت اچھا گیا. آپ دیکھیں انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, اس کو جوائن کیا. تو وہ ایک واقعی ہی اچھا عبادت گزار بھی تھا, گاڈ فیئرنگ مین بھی تھا. تو سلمان سلانو نے اس کے ساتھ کچھ عرصہ سٹے کیا, لرن کیا اس سے, اور ایکچولی اتنا لرن کر لی کرسچینٹی کہ ہی لٹرلی بیکیم اے پی ایچ ڈی ان کرسچینٹی. لیکن اس کے بعد اس کرسچن بشپ کی جب ڈیتھ ہونے لگی تو سلمان عنہ نے اس سے ریکمنڈیشن لی. ریکمنڈیشن یہ لی کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ اب میں کہاں پر جاؤں, اب آپ کی ڈیتھ ہونے لگی ہے, اب میں اور سیکھنا چاہتا ہوں, میں اس کے اور اصل پہ پہنچنا چاہتا ہوں, تو آپ ہی ریکمینڈ کر دیجئے کہ میں کہاں پر جاؤں. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیے کہ اس بشپ نے بتایا کہ ہاں میں بڑے کم لوگوں کو جانتا ہوں جو اس وقت صحیح کرسچینٹی پر ہیں, لیکن اگر تم واقعی ہی چاہتے ہو, متلاشی ہو اس چیز کے, تو میں تمہیں ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں. اور وہ بھی شخص جو تھا وہ کس علاقے کا تھا, وہ علاقے کا نام ہے نوسیبن. ٹرکی میں ایک علاقہ تھا نوسیبن, اس علاقے میں وہ ٹیچر ہے, اس علاقے میں وہ مربی ہے, تم اس کو جا کر جوائن کرو. تو سلمان الفارسی وہاں پر پہنچے. اب دیکھیں وہ کہاں سے, سیریا سے ٹرکی ٹریول کر رہے ہیں, وہاں پر پہنچے اور اس کو جا کے جوائن کیا, اور کچھ سال اس کو سرو کیا, اس سے دین سیکھا. اور جب اس کی وفات ہو رہی تھی تو پھر سلمان الفارسی نے سیم سوال اس سے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اب میں کس کو جا کر جوائن کروں. تو اس نے بھی یہی بات سیم کی کہ بہت کم لوگ ہیں, آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے پادریوں کو میں جانتا ہوں جو اصل میں ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز پر ہیں. تو میں ایک شخص کو جانتا ہوں اموریا میں, اموریا یا اماریا, وہاں پر ٹرکی میں ہی ہے, وہاں پر تم جاؤ اور وہ شخص جو ہے تمہیں مزید اس کی اصل بتائے گا. تو پھر انہوں نے اس کو جوائن کیا جا کے, ٹھیک ہے. اور یہ اموریا جو ہے فیمس بائزنٹائن فورٹریس ٹاؤن تھا اس دور کا. تو یہاں تک جب جرنی ان کی کنٹینیو ہوئی تو یہاں اب اس فیز میں سلمان الفارسی جو ہے انہوں نے کچھ ویلتھ کو بھی ایکوائر کر لیا. سلمان الفارسی کے پاس کچھ شیپ تھے, کاؤس تھے, کچھ لینڈ آ گیا, یعنی ان کے پاس کچھ ظاہر دولت بھی آ گئی, انہوں نے اپنا کام بھی کیا ہوگا. اور پھر وہی ہوا کہ جب اس کے پاس کچھ سال گزارے تو پھر ڈیتھ بیڈ پہ اس سے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتائیے, اب آپ فوت ہونے جا رہے ہیں, اب میں آگے کہاں پر جاؤں. یعنی یہ ان کا شوق تھا ٹو کیپ لرننگ اینڈ ٹو کیپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سم ون سینئر. تو اس سے جب پوچھا کہ اب میں کہاں پر جاؤں تو اس شخص نے کہا کہ اب میں کسی کو بھی نہیں جانتا جو صحیح کرسچینٹی پر عمل کر رہا ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز پر عمل کر رہا ہے. ہاں لیکن ایک نبی آنے والا ہے, ایک پروفٹ آنے والا ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ٹیچنگز پر ہوگا. اچھا یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا, یعنی بنی اسرائیل کے اس میں سے ہوگا, نبیوں کی اولاد میں سے ہوگا. اس نے کہا کہ دیٹ پروفٹ ول بی سینٹ ود دا ریلیجن آف ابراہیم, اور وہ ابراہیمک ہوگا, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا. تو یہ ایک اشارہ بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل, کیونکہ بنی اسرائیل سے اگر ہوتے تو وہ ڈائریکٹ بتا دیتے موسیٰ علیہ السلام سے ہوگا یا بنی اسرائیل سے ہوگا. پھر انہوں نے کچھ ان کی نشانیاں بتائیں. انہوں نے کہا میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں. اچھا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پرانی انجیل تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کلیئر کٹ نشانیاں موجود تھیں,
کیونکہ یہی نشانیاں آپ حیران ہوں گے جو سیل آف دا پروفٹ ہوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے سیل آف دا پروفٹ ہوڈ؟ نبی وسلم کے جو شولڈرز کے بیچ میں ایک تھن ہیری کیا کہنا چاہیے ہیری لائن تھی جو ایکچولی اس طرح سے تھی کہ وہ سیل آف دا پروفٹ ہوڈ تھی, تھوڑا سا آئی تھنک گرینش کلر کی یا بلیکش گرین کلر کی, میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے. تو سیل آف دا پروفٹ ہوڈ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ایک خاص نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان کے شولڈرز کے درمیان سیل آف دا پروفٹ ہوڈ ہے. اچھا, یہی نشانی جب غزوہ تبوک کے بعد ہیرکلس نے اپنے ایک میسنجر کو بھیجا تھا کچھ نیگوسیشن کے لیے, تو ہیرکلس نے یہی نشانی اس میسنجر کو بتائی تھی کہ غور کرنا, اگر تو ان کے شولڈرز کے درمیان سیل ہے تو پھر وہ سچے نبی ہیں. تو اس کا مطلب ہیرکلس کو بھی یہ بات پتہ تھی, اور جتنے یہ کرسچن پادریوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کو بھی پتہ تھی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کرسچینٹی میں یا ان کی جو اس ٹائم کی ہولی بک تھی اس میں یہ نشانی موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, لیکن آج کی کرنٹ بائبل میں نہیں ملتی, جس کا مطلب ہے کہ جسٹ لائک مینی ادر تھنگس دے ہیو ریمووڈ دس ایز ویل, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ پیشن گوئی نہ جائے. اس کے بعد انہوں نے ایک نشانی بتائی کہ وہ جو نبی ہوگا وہ ایک ایسے لینڈ میں مائیگریٹ کرے گا جو اس کا برتھ پلیس نہیں ہوگا, اور اس لینڈ کی کچھ خصوصیات بھی بتائیں. کہا کہ وہ جو لینڈ ہے وہ اٹ ول بی فلڈ ود تھک ڈیٹ پام ٹریز, اور وہ دونوں سائڈ سے پروٹیکٹڈ ہوگا والکینک ماؤنٹینز سے, اور دس از ڈیفینیٹلی پوائنٹنگ ٹو مدینہ, یسرب اس ٹائم کا, ٹھیک ہے. لینڈ آف ڈیٹس, ڈیٹ پام بٹوین دا ٹو والکینک راکس یعنی مدینہ. اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں 3 کلیئر سائن بتاتا ہوں کہ وہ ایک سچا نبی ہے. پہلا سائن کہ وہ صدقہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. دوسرا سائن, ہاں وہ ہدیہ ایکسیپٹ کر لے گا, گفٹ ایکسیپٹ کر لے گا. تیسرا سائن کہ اس کے شولڈرز کے بیچ میں یعنی اس کی بیک پر جو ہے وہ سیل آف دا پروفٹ ہوڈ ہوگی. تو یہ جب 3 باتیں انہیں پتہ لگیں اور دیگر سائنس پتہ لگے تو وہ بڑا خوش ہوئے کہ فائنلی میں جس جستجو میں نکلا ہوا تھا اب ایک نبی آنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں نبیوں کا کانسیپٹ ہے, تو نبی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی بھی نہیں آیا تھا 600 ایئرس تک. تو حضرت سلمان الفارسی بہت خوش تھے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اور میری خوش قسمتی ہوگی اگر میں ان کا کمپینین بھی بن جاؤں. تو یہ خواہش کر کے انہوں نے ایک ریسرچ کی یہ کون سا لینڈ ہے, اور پھر انہوں نے کچھ عرب ٹرائبس سے جو ہے نا وہ یہ بات پوچھی کہ یہ کون سا لینڈ ہے جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ 2 والکینک راکس کے درمیان ہوگا, کیونکہ ان کو اتنا ہنٹ تو مل گیا یہ عرب کا کوئی لینڈ ہوگا, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی بنی اسرائیل تو نہیں ہے, تو یہ کوئی عربی ہو سکتے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. تو ان کو ایک قبیلہ ملا جب وہ ریسرچ کر رہے تھے, بنو کلب, جس سے بیسیکلی زید بن حارثہ بھی ہیں جو اس کے منہ بولے بیٹے. بنو کلب نے پھر انہیں بتایا کہ اس لینڈ کو ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں, اپنے شیپ, اپنے گوٹ, اپنے لینڈ, جو کچھ میرے پاس ہے, تم بس مجھے اس لینڈ تک پہنچا دو. اچھا, یہاں سے ان کی دیکھیں کتنی زیادہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے اور نبی تک پہنچنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار تھے, سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار تھے, اور انہوں نے سب کچھ دے دیا, ایوری تھنگ ہی گیو ٹو دیم. اور انہوں نے کیا کیا بنو کلب نے کہ راستے میں انہیں دھوکہ دے دیا. جب وہ یثرب کے قریب پہنچے جو آج کا مدینہ ہے, تو انہوں نے ان کو ایز اے سلیو سولڈ کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ دوسرا بڑا واقعہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر ہوتے تو ہم یہاں پہ گیو اپ بھی کر دیتے اور ہم اللہ کو بھی کویسچن کرتے. کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں, یعنی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں تو حق کی جستجو میں نکل رہا ہوں, میں تو اللہ کی صحیح ورشپ کر رہا ہوں, میں تو جو ہے وہ بہت نیک ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے ایز اے سلیو سولڈ کر دیا گیا. آپ دیکھیں کہ کیسے آزمائش لی گئی ان کی, لیکن اٹ لیڈ ہم ایکچولی ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی زندگی میں ایسی چیز ہوتی ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن وہ چیز آپ کو ٹھیک آپ کی منزل تک ہی لے جا رہی ہوتی ہے. تو ہی واز سولڈ ایز اے سلیو, اور ایک جو نے ان کو خریدا, ایک یہودی نے خریدا, اور وہ یہودی جو تھا وہ بنو قریظہ سے تھا. اپنے قبیلے کا نام سنا ہوگا, بنو قریظہ, بنو کینوکا, بنو قریظہ اور بنو نذیر, یہ 3 ٹرائبس تھے جوز کے مدینہ میں. اور وہ خرید کر انہیں یثرب لے آیا, اور جب وہ مدینے میں انٹر ہوئے, یثرب میں انٹر ہوئے, انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کی خوشی کی لہر دوڑ گئی, اور انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایگزیکٹ وہ جگہ ہے جو مجھے ایکچولی بتائی گئی تھی. تو ان کے دل کو تھوڑا سکون ملا, تھوڑی ٹھنڈک ملی ان کو, ٹھیک ہے, کہ میں رائٹ پلیس پر آیا ہوں. اگر میں ایز اے سلیو سولڈ بھی ہو گیا ہوں تو چلو میں رائٹ پلیس پر آیا.
اور پھر انہوں نے انتظار کرنا شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں درخت پر چڑھ کے, اور رائٹ ناؤ ہی از ان ہز 50 پلس ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 30-35 سال یہ جب سے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں, یہ پادریوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, شہر سے شہر جا رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کچھ عرصہ یثرب میں اس کی سلیوری بھی کی. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں درخت پر چڑھا ہوا تھا تو میں نے اپنے مالک کو, جو بھی وہ تھا جو, اس کو اس کے کزن کے ساتھ بات کرتے دیکھا. کزن جو ہے وہ ایک دم سے آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ عربز کے بارے میں بہت ایک بری بات کی کہ یہ جو عربز ہیں ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں قبا میں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اور یہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں. تو کہتے جیسے ہی میں نے یہ سنا تو ان کا پورا جسم کانپنے لگ گیا, ان کے ہاتھ کانپنے لگے. کیوں؟ آپ سوچیں کہ 35 سال ایک بندے نے ایک چیز کے لیے جستجو کی ہے اور در در کے دھکے کھائے ہیں, اور یہاں تک کہ سلیوری برداشت کی ہے, اپنی ساری دولت صرف کر دی, اور فائنلی اس کو جب نیوز ملے کہ وہ موقع آ گیا ہے, یعنی وہ نبی آ رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا, میں گرنے لگا ہوں وہاں سے کانپ کر, تو میں نیچے اترا. نیچے اترتی ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے اس سے, جو اس کا کزن تھا, ان کے مالک کا کزن تھا, اس سے پوچھا کہ کب آ رہا ہے وہ شخص, بتاؤ مجھے, اور کیسے اس کو ویلکم کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے مالک نے رکھ کے مجھے جو ہے وہ ایک تھپڑ مارا, کیونکہ یہ بہت ظاہر ہے ایک اس کے لیے گستاخی تھی کہ تم نے اجازت لیے بغیر بات کیسے کی میرے کزن سے. بہرحال کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد رات کو کہتے ہیں کہ میں قبا پہنچ گیا. رات کو میں نے اپنا کچھ سامان لیا, کچھ کھجوریں لی, اور میں قبا پہنچ گیا. اور وہاں پر جب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. اور آپ کو پتہ ہے کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے, تو ہی از آلسو ون آف دیم. لیکن ان کے ذہن میں وہ 3 نشانیاں بھی تھیں جو ان کے لاسٹ ٹیچر نے ان کو بتائی تھی. 2 تو پوری ہو گئیں کہ وہ ایسے لینڈ میں ہجرت کرے گا جو اس کا نہیں ہے, دوسرا وہ لینڈ کیا ہوگا, یہ تو پوری ہو گئی. اگلی 3 تھی. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کھجوریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کسی دوسری جگہ سے آئے ہیں, تو آپ کو کچھ ضرورت ہوگی, تو میں کچھ ضرورت کی چیزیں آپ کے لیے لایا ہوں, لیکن یہ صدقے کی چیزیں ہیں, مجھے کسی نے صدقہ کی تھی, تو یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس نے نوٹ کیا, سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے نوٹ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور انہوں نے اپنے دیگر جو لوگ تھے, ارد گرد کے لوگ تھے, انہیں کہا کہ آپ کھائیے, اور خود ان کو ہاتھ نہ لگایا. تو پہلا سائن پورا ہو گیا کہ وہ چیریٹی کو, صدقے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اور سلمان الفارسی بہت خوش ہوئے کہ پہلا سائن پورا ہو گیا. دوسرا سائن جو ہے وہ کچھ ویکس بعد, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے, تو کچھ ویکس بعد یہ دوبارہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں, کھجوریں میں بھی کچھ کھانے کی چیزیں, اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, یہ آپ کے لیے گفٹ ہے. تو نوٹ کیا کہ یہ انہوں نے کھائی. اور اب تیسری جو ہے وہ نشانی رہ گئی تھی. دوسری نشانی جب پوری ہو گئی, تیسری نشانی کا واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہی چل رہے تھے, اور ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی پیچھے چلوں, پیچھے اس لیے چلوں کہ جھانک کر مجھے سیل نظر آ جائے, اور بہت سے لوگ یہ کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے راستے پر چل رہے تھے, جنت البقی جو ہے قبرستان, اس راستے پر چل رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا کہ سلمان الفارسی کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے چادر ایک پہنی ہوئی تھی, اللہ کے نبی نے چادر یوں نیچے کی, جب چادر نیچے کی تو سیل واضح ہو گئی. تو انہوں نے چیخ ماری ایکسائٹمنٹ میں, حضرت سلمان الفارسی نے چیخ ماری. حضرت سلمان الفارسی نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حگ کیا اور چوما, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, اور یہ نشانیاں مجھے بتائی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹیل اس یور اسٹوری, یعنی تمہاری سٹوری بہت فیسینیٹنگ لگتی ہے, ٹیل اس یور اسٹوری. تو انہوں نے پوری اپنی سٹوری نریٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہاں سے میں شروع ہوا, اللہ اکبر, 17 سال کی عمر سے, اور آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ان کی سٹوری سن کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کو سناؤ, میرے صحابہ کو یہ سٹوری سناؤ. تو پھر انہوں نے صحابہ کو سٹوری سنائی, اور کئی بار انہوں نے سٹوری نریٹ کی. یعنی یہ اتنی فیمس سٹوری تھی, اتنی فیسینیٹنگ سٹوری تھی کہ وہ جگہ جگہ جا کر یہ سٹوری سناتے تھے. سبحان اللہ. تو ان کا جو فریڈم ہے وہ بھی بہت مزے کی سٹوری ہے کہ کس طرح سے ان کو فریڈم ملا, کیونکہ یہ ایک سلیو تھے, ہی واز سولڈ ایز اے سلیو انفارچونیٹلی. تو ان کے سلیو ہونے کی وجہ سے نہ یہ بیٹل آف بدر میں شریک ہو سکے, نہ بیٹل آف احد میں شریک ہو سکے. اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ, آئی وانٹ ٹو سرو یو,
مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ رہنا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے آپ کا جو ماسٹر ہے اس کے ساتھ ایمانسپیشن کانٹریکٹ، یہ ایک ایمانسپیشن کانٹریکٹ سے مراد ہے یعنی کہ چھوٹنے کا کانٹریکٹ، وہ جا کر آپ اس سے بات کیجئے کہ وہ کتنی پرائس لے گا آپ کو چھوڑنے کی. تو وہ جو ہے بڑا سٹنجی تھا. جب سلمان الفارسی اس کے پاس ہے، اور یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ جو سلیو ہے وہ ماسٹر کے پاس جا کر کہہ سکتا تھا کہ آپ مجھے میری پرائس بتائیں، میں آپ کو پرائس پے کرتا ہوں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، اور یہ بڑا کامن تھا اس ٹائم میں. یہ سلیوری وہ والی سلیوری نہیں تھی جو ایکچولی بلیکس کی سلیوری. آپ کو پتہ ہے دا ورسٹ سلیوری ان ہسٹری وہ امریکن سلیوری ہے، بلیکس کی، جس میں زیرو رائٹس ہوتے تھے سلیو کے، اور اسے کچھ ویج بھی نہیں ملتی تھی، اور نہ وہ کہیں آ جا سکتا تھا، اور وہ ساری عمر کا سلیو ہے، بلکہ وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا تھا. اینی وے، تو یہ وہ والی سلیوری نہیں تھی. تو وہ جب آئے اس کے پاس، اپنے مالک کے پاس، تو اس نے ایک بڑی ہیوی قسم کی شرط رکھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، شرط یہ ہے، تمہاری پرائس یہ ہے تمہیں چھوڑنے کی کہ تم 300 کھجور کے درخت، ان کی جو سیڈلنگز ہے وہ بوگے، اور وہ تھوڑا سا جب درخت بڑا ہو جائے گا تو پہلی پرائس تمہاری یہ ہے، یعنی یو ول گرو اے ہیوج گارڈن فار می، کھجوروں کا، ٹھیک ہے، 300 سیڈلنگز. دوسرا انہوں نے یہ شرط رکھی کہ 40 گولڈ کوائنز، آئی تھنک 40 گولڈ کوائنز تھے. تو سلمان الفارسی بڑا افسردہ ہوئے یہ شرط سن کے، کیونکہ اس کو 1.5 سال لگ سکتا تھا اس بات کو کہ کھجوروں کو بھی پہلے تو وہ سیڈلنگز ڈھونڈنا، جو فرٹائل سیڈلنگز ہیں ان کو بونا، اس کے بعد ان کا انتظار کرنا، پھر اتنا گولڈ کہاں سے لے کر وہ آئیں گے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. تو اللہ کے نبی نے اسی وقت اعلان کیا، کون ہے جو ہمارے بھائی کی مدد کرے گا، کون ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرے گا. تو سارے صحابہ کھڑے ہوئے، اور سارے صحابہ وہ سیڈلنگز لانے لگے. کسی نے 10 ڈونیٹ کی، کسی نے 30 ڈونیٹ کی، کسی نے 2 ڈونیٹ کی، جو کر سکتا تھا وہ سیڈلنگز دینے لگا ان کو، سلمان الفارسی کو، یہاں تک کہ ان کے پاس 300 سیڈلنگز کلیکٹ ہو گئے فری میں، اور وہ بڑا خوش ہوئے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ سیڈلنگز خود سے نہیں زمین میں بونی، آپ نے مجھے بتانا ہے. تو پھر ایسے ہوا کہ وہ صحابہ کو لے گئے، اور صحابہ نے ان کی ہیلپ کی کھدائی کرنے کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے دعا کر کے ایک ایک سیڈلنگ خود جو ہے وہاں پر گرو کی، اس کو جو ہے وہاں پر دفن کیا. اور 300 سیڈلنگز آپ سوچیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5-6 گھنٹے تو لگے ہوں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمبل تھے اور اتنی محبت کرنے والے تھے اپنے صحابہ سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان سیڈلنگز کو وہاں پر کیا، اور 300 سیڈلنگز باری باری انہوں نے وہاں پر کی، اور وہ سیڈلنگز بہت جلدی گرو کر گئے. یعنی وہ درخت بہت جلدی گرو کرنے لگا، اور سارا کا سارا فرٹائل نکلا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ وہاں پر لگے ہوئے تھے. اس کے بعد یہ جو گولڈ ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا، اور یہاں سے ان کو چھٹکارا ملا اپنے اس سٹنجی جو ان کا ماسٹر تھا اس سے. اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے رینک کو جوائن کر لیا. اینڈ دا ریسٹ آف دا اسٹوری یو نو، کہ غزوہ خندق پہ، بیٹل آف خندق کے موقع پہ جب صحابہ پریشان تھے، کیونکہ خندق اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، احزاب، سورہ احزاب اسی پہ ہے. احزاب کہتے ہیں کنفیڈریٹس کو، جب بہت زیادہ گروپ آپس میں مل گئے ہیں، تو بہت زیادہ گروپس آپس میں مل کے، قریش ہو گیا، پھر ایک اور قبیلہ تھا وہ ہو گیا، اور تیسرا جو ہے وہ جوز کے جو قبیلے تھے وہ تینوں مل گئے تھے اور مسلمانوں پہ اٹیک کرنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے وہ دے وانٹیڈ ٹو پروٹیکٹ مدینہ. تو سلمان الفارسی واز دا ون جنہوں نے اسٹریٹجی بتائی، اور اسٹریٹجی یہ تھی کہ آپ پرشین جو ہے وہ اکثر ٹرنچ کھودا کرتے تھے، اور اس ٹرنچ کا سائز بھی انہوں نے بتایا 6 to 7 فیٹ ڈیپ ہونی چاہیے اور 7 to 8 فیٹ وائڈ ہونی چاہیے، تاکہ گھوڑا بھی اس کو پار نہ کر سکے، یا اگر کرے تو اس کو پکڑ لیا جائے یا وہ گر جائے بیچ میں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ آف دا اسٹوری یو نو کہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ قربانی دے کر ٹرنچ کو کھودا. اور اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور بات بھی ہے کہ صحابہ بڑے ڈی موٹیویٹڈ تھے، صحابہ جو ہے وہ تھک گئے تھے بہت زیادہ. تو اللہ کے نبی نے جب یہ سائٹ دیکھی تو اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑے پتھر کو ہتھوڑا مارا تو وہ ہاف ہو گیا، اور اس میں سے ایک لائٹ نکلی. اور نبی نے جب لائٹ نکلی تو یہ فرمایا کہ بشارت ہو، یعنی مبارک ہو، پیلسز آف خسرو فتح ہوں گے. خسرو یعنی کہ یہ جو وہاں کا پرشین کنگ تھا، پرشین کنگ کے پیلسز فتح ہوں گے.
اور اس کے بعد دوسری ضرب لگائی تو انہوں نے نبی نے یہ فرمایا کہ بشارت ہو بائزنٹائن امپائر کے پیلسز فتح ہوں گے، یعنی شام فتح ہوگا۔ اور تیسری ہٹ لگائی تو ایک اور لائٹ نکلی، یعنی پتھر کو توڑنے کے لیے تیسری ہٹ لگائی تو ایک اور لائٹ نکلی، اور فرمایا مبارک ہو یمن کے پیلسز جو ہے وہ فتح ہوں گے۔ اور all of these predictions came true within 10 to 20 years۔ اور آپ سوچیں کہ جو کسرا کا پیلس تھا وہ تو سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کانکویسٹ آف پرشیا کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اسپیشل بلایا تھا سلمان الفارسی کو کانکویسٹ آف پرشیا کے لیے، کیونکہ سلمان الفارسی کو پرشیا کے بارے میں پتہ تھا، تو اس لیے سلمان الفارسی اس میں شریک تھے۔ لیکن اس ٹائم پہ سلمان الفارسی کی جو عمر تھی وہ آئی تھنک 80 پلس تھی، 70 پلس یا 80 پلس تھی، یعنی کافی ضعیف تھے، تو وہ بیٹل میں تو اس طرح شریک نہیں ہو سکے، لیکن ہی واز وتھ سعد بن ابی وقاص۔ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کے ساتھ یہ کسرا کے پیلس میں انٹر ہوئے، اور میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ کیا سائٹ ہوگی کہ جس کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اس پیلس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں اور کسرا کے تھرون کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن پہلا ایکٹ جو انہوں نے اور سعد بن نبی وقاص نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھا اس بات پہ لڑائی کہ اب یہ پیلس میرا ہے یا اب یہ پیلس تمہارا ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ کمرہ میرا یہ کمرہ تمہارا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی نہیں تھی، بلکہ سب سے پہلا ایکٹ تھا اذان دینا، توحید کے کلمات بلند کرنا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 8 رکعت نماز کنٹینیوسلی پڑھی سعد بن نبی وقاص کے ساتھ۔ اور اسی بات پہ جو عمر بن الخطاب تھے انہوں نے سلمان الفارسی کو گورنر بنا دیا اس علاقے کا، ٹھیک ہے، وہ جو کیپٹل تھا ایکچولی وہاں کا گورنر بنا دیا، اور ایکسٹریملی سمپل لائف گزاری سلمان الفارسی نے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہاں تک کہ شروع میں سلمان الفارسی ایک درخت کے نیچے رہا کرتے تھے، درخت کے سائے کے نیچے سویا کرتے تھے، وہیں پہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور پھر لوگوں نے ہی ان کو آفر کی کہ ہم آپ کا ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ گھر تم کتنا بڑا بناؤ گے؟ تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بہت ہی جو ہے سمپل انسان ہے، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا آپ کا گھر اتنا بڑا ہوگا کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کا سر روف کو ٹچ کرے گا، اور اگر آپ سوئیں گے لیٹیں گے تو آپ کے فیٹ وال کو ٹچ کریں گے، یعنی ویری اسمال۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھے منظور ہے، اور یہ خود اپنے بارلے کو گرائنڈ کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کچھ لوگ باہر سے آئے تھے، تو ان لوگوں کے پاس کچھ چیزیں تھیں، سامان زیادہ تھا، تو سلمان الفارسی وہاں سے گزر رہے تھے ایز اے بزرگ۔ سلمان الفارسی کو انہوں نے آواز دی کہ اے شخص بات سن، ہماری کچھ مدد کر دے۔ وہ سمجھے یہ کوئی کولی ٹائپ ہے انسان جو سامان اٹھانے والا ہے۔ تو سلمان الفارسی ان کے قریب آئے، تو سلمان الفارسی کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ذرا سامان اٹھانے میں مدد کر دیں۔ تو سلمان الفارسی نے بڑا خوشی خوشی سامان اٹھایا۔ آپ جب تھوڑا سا وہ آگے گئے تو سلمان الفارسی کو جب لوگوں نے دیکھا تو لوگ بڑا شرمندہ ہوئے، اور لوگ آنے لگے اور کہتے کہ آپ ہمیں اٹھانے دیجئے۔ تو وہ جو لوگ تھے جن کا سامان انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ بڑا حیران ہوئے، کہتے کہ تم کیوں اس کی مدد کر رہے ہو؟ یعنی تم لوگ بڑا گھبرا بھی رہے ہو، اس کی مدد بھی کر رہے ہو، ساتھ ساتھ سامان بھی اٹھا رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف تمہیں نہیں پتہ یہ گورنر ہے اس علاقے کا، اور گورنر بہت بڑی بلا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی لاہور پنجاب کا جو گورنر ہے سوچیں، تو وہاں کا گورنر اس کیپٹل کا گورنر، ٹھیک ہے، سیسنیڈ امپائر کا گورنر، سیسنیڈ امپائر ونس اپون اے ٹائم جو سیسنیڈ امپائر ہوتا تھا اس کا گورنر۔ تو بہرحال وہ بندے بڑا حیران ہوئے کہ اچھا ہی از دا گورنر۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ رہنے دیجیے، آپ گورنر ہیں۔ تو سلمان الفارسی نے کہا کہ نہیں میں نیت کر چکا ہوں کہ میں گھر تک آپ کا سامان چھوڑ کر آؤں گا اور مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجیے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سلمان الفارسی صلی اللہ عنہ کی ایکسٹریم سمپلسٹی۔ اس کے بعد کچھ ان کی وزڈم اور ٹیچنگز کی باتیں آتی ہیں بہت ہی خوبصورت۔ ایک بہت زبردست بات ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں کچھ لوگ تھے جو بہت زیادہ زہد و تقوی کو پریکٹس کرتے تھے، جس میں ابو ذر غفاری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے۔ ابو ذر غفاری بھی بہت نیک اور بہت زہد و تقوی کو پریکٹس کرنے والے تھے، لیکن جو ابو درداء تھے ان کے گھر میں جب سلمان الفارسی کچھ عرصہ رہے، آئی تھنک مواخات کے دوران جب ان کو بھائی بنایا تھا ابو درداء کو سلمان الفارسی کا، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ابو درداء جو ہے وہ سوتے بھی بہت کم ہیں، کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں، اور وائف کو بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ تو سلمان الفارسی نے ان کو نصیحت کی، سلمان الفارسی نے بطور بھائی ان کو نصیحت کی، اور سلمان الفارسی نے ان کو کہا کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے،
آپ کو سونا بھی چاہیے اور آپ کو کھانا بھی چاہیے، یعنی آپ ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہ بات ان کو تھوڑی ناگوار گزری ابو دردہ کو، تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی سلمان الفارسی کے وزڈم کو کنفرم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث بیان کی، یور وائف ہیز اے رائٹ اوور یو، یور گیسٹ ہیز اے رائٹ اوور یو اینڈ یور باڈی ہیز اے رائٹ اوور یو۔ تو یہ ثابت ہوا کہ سلمان الفارسی بہت ذہین بھی تھے اور ہی واز فل آف وزڈم، یعنی ہی اپوزڈ ایکسٹریمزم ان ورشپ، سلمان الفارسی، اور ان کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ دین کو لے کر اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں دین کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریلیجن از ایزی، دین آسان ہے، اور جو کوئی بھی اس کو بہت زیادہ ایکسٹریم لے لے گا تو وہ اوور ویلم ہو جائے گا، اس سے دین پر چلا نہیں جائے گا، اس کو دین کو کنٹینیو نہیں کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ریلیجن از ایزی کا کہ بندہ نمازیں بھی چھوڑ دے، کچھ بھی نہ کرے اور اس بات پر بیٹھ جائے کہ دیکھیں جی اصل چیز تو حقوق العباد ہے، اچھا انسان ہونا چاہیے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان ایکسٹریمز پر چلا جائے، بالکل انجوائمنٹ چھوڑ دے، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دے، جو رہبانیت ہے، جیسے جوز اور کرسچنز کیا کرتے تھے کہ وہ رہبانیت کی طرف چلے جاتے تھے، اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں، جب وہ دین کی طرف آتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہفتہ پہلے مجھے ایک ینگسٹر ملے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھ میں کنسسٹنسی نہیں ہے، تو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ علی بھائی ہاؤ ٹو اچیو کنسسٹنسی، تو میں نے ان سے تھوڑی سی ان کی روٹین پوچھی، تو پھر میں نے انہیں ایک حدیث سنائی۔ حدیث بہت خوبصورت ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت یوزفل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی، سو ہو ایور فالوز اے ماڈریٹ پاتھ آئی ہیو ہوپ فار ہم۔ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ہر کسی پر انرجیٹک ٹائم آتا ہے، ہر انرجیٹک ٹائم کے بعد لیتھارجی کا ٹائم آتا ہے، اس لیے جو میانہ روی کا راستہ اختیار کرے گا آئی ہیو ہوپ فار ہم، یعنی میں ہوپ فل ہوں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا اس کی بہت خوبصورتی سے علماء نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس کو ان پیک کیا ہے۔ میں اس ینگسٹر کو بھی یہی کہا کہ دیکھیں آپ نوٹ کریں، وہ نئے نئے دین کی طرف آئے تھے، آپ نوٹ کریں کہ آپ نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر جو ہے نا وہ ایک دم سے مسلط کر لی ہیں، یعنی آپ اسلامک ڈائٹ پر بھی آ گئے ہیں فوراً سے۔ اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ بات پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اکثر 2 کھجوریں کھاتے تھے دن میں۔ اب یہ چیز اپنے اوپر تو نہیں اپلائی ہو سکتی نا اتنی جلدی، ٹھیک ہے نا۔ لوگ پنکھا چلانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پنکھا نہیں تھا تو ہم ہوا کیوں لیں۔ لوگ جو ہے وہ کھجوریں کھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ اتنا زیادہ اسپیشلی آج کل او سی ڈی بہت کامن ہے، اللہ معاف کرے آپ کو پتا ہے، لوگ اتنا مسلط کر لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں چیزوں کو لے کے، ٹھیک ہے۔ تو نبی سے فرمایا ایکسٹریم پر مت جاؤ، ریلیکس رہو، ریلیکس رہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کس پرابلم سے گزر رہے ہو، تو ذرا ریلیکس رہو، دین پہ ریلیکس، اوور ویلم ہو جاؤ گے تو دین پر عمل نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو آپ نے 10 کلاسز جوائن کر لی ہیں آن لائن، ان میں سے ایک بھی کلاس اب آپ سے نہیں لی جا رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ایک چیز کو پکڑو، ایک چیز کو لے کر چلو، پھر آپ اکثر جب انرجی فیز آپ پہ آتا ہے ساری ساری رات جاگتے ہو اور اس سے آپ تھک بھی جاتے ہو، اگلے دن آپ سے صحیح سے ورشپ بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح معاملات نہیں چلتے ہیں، معاملات کو بیلنس میں چلانا پڑتا ہے۔ تو بات سمجھ گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے جب انرجیٹک ٹائم ہے تو اتنا زیادہ ہائپر انسان کو نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان جو ہے نا وہ 10 پروجیکٹس اپنے ذمہ لے لے اور 10 چیزوں کو جوائن کر لے اور اس کے بعد اس سے اینڈ میں کچھ بھی نہ ہو، اور جب بہت لو ٹائم ہے تب اتنا ایکسٹریم پہ نہ چلا جائے کہ نمازیں ہی چھوٹ رہی ہیں۔ دیکھیں جب آپ لو پر ہیں بہت زیادہ تو ٹھیک ہے، مے بی آپ سنتیں کم کر دیں، مے بی آپ جو ہے وہ کوئی کلاس سکپ کر دیں اگر آپ کا لو ٹائم چل رہا ہے، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، ریسٹ کر لیں، تھوڑا سا برن آؤٹ ہے تو اس کو اسٹریس ریلیزنگ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کہیں باہر چلے جائیں، آؤٹنگ پہ چلے جائیں، فیملی کے ساتھ کہیں چلے جائیں اور ذرا ریفریش ہو کے واپس آئیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے انفارچونیٹلی کہ سم پیپل تھنک کہ جتنا ریلیجن میں ڈیفیکلٹی ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ یہ اسپیشلی سب کانٹیننٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جتنی شدت اختیار کرو گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدل حج پر آئے یمن سے، تو صحابہ بڑے امپریس ہوئے، ٹھیک ہے، اور صحابہ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے، وہ پیدل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو مشکل میں ڈالا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، ٹھیک ہے۔ ہیونگ سیڈ اٹ، obviously اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے اس کو پیدل ہی آنا پڑے گا، لیکن یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ وہ ثواب کی نیت سے پیدل آئے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، سواری ان کے پاس تھی لیکن وہ خود سے مشقت اپنے اوپر حاوی کر کے وہاں پر آئے تھے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ آسان، ہمارا دین جو ہے اس میں آسانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں مشکل میں ڈالے گا، جیسے روزہ ہے اسی کی آیات میں یہ بات آتی ہے نا، انہی آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، اسی لیے سفر پہ آپ کو پتہ ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ایون رمضان کا روزہ، فرض روزہ، اس کو بعد میں میک اپ کر لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دیکھو جتنا تم ایکسٹریم پہ جاؤ گے، اب یہ جو ایکسٹریمٹیز ہیں باقی مذاہب میں، بدھزم کی ہم بہت زیادہ رٹ لگاتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل عبادت بدھزم کی، اگر آپ جو ہے ان کے ریچولز کو اسٹڈی کریں گے جا کے، یعنی آپ کو ننگے پیر چلنا ہے سخت دھوپ میں، آپ کو پہاڑ چڑھنا ہے، آپ کو جو ہے وہ لیٹ کر آگے جانا ہے، اس کے بعد بہت ایکسٹریم ریچولز ہیں جو اب انہوں نے ختم کر دیے کہ آپ کو 40 دن زمین میں گڑھا کھود کے اس گڑھے کے اندر بیٹھنا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، اس گڑھے سے باہر نہیں آپ نے نکلنا، سب کچھ وہیں پہ کرنا آپ نے، جو تھوڑا آپ نے ایئر کو بریتھ ان بریتھ آؤٹ کرنا ہے، مطلب بہت ایکسٹریمٹیز ہیں۔ اسی طرح آپ ہندوازم کو دیکھ لیں، کرسچینٹی کو دیکھ لیں کہ وہ اتنا ایکسٹریم پہ چلے کہ شادیاں کرنی چھوڑ دیں، یعنی آپ دیکھیں جو پادری ہیں فادرز، وہ شادیاں نہیں کرتے، اور یہ ابھی تک ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں گیا تھا ابھی، جو یو کے میں ٹور پہ گیا تھا، تو کیمبرج یونیورسٹی میں نے جا کر وزٹ کی، تو وہاں پر ہمارا ماشاءاللہ ایک بھائی ہوتا ہے جو لمس کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ اسکالرشپ پہ کیمبرج میں پڑھ رہا ہے، تو اس نے مجھے پوری یونیورسٹی کا ٹور کروایا تھا، تو اس نے مجھے اپنے اس ایک دوست سے ملوایا۔ وہ دوست جو ہے کیمبرج آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ٹریڈیشنل کرسچینٹی، وہ وہاں پہ ٹرینٹی کالج بھی ہے، جو جتنے ان کے کالجز کے نام ہیں نا وہ یا کسی بشپ پہ ہے یا کرسچین کسی فگر پر ہے، وچ شوز ایکچولی کہ وہ بہت زیادہ ابھی تک ٹریڈیشنل کرسچینٹی کو پریکٹس کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ٹرینٹی کالج ہے جہاں پر باقاعدہ کرسچینٹی پڑھائی جاتی ہے، کیتھولسزم، تو اس نے مجھے اپنے ایک دوست سے ملوایا، بڑا اچھا لڑکا تھا، ینگ لڑکا تھا، خوبصورت لڑکا تھا، تو لیکن وہ باقاعدہ اس بات کو پریکٹس کر رہا تھا کہ اس نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ کیتھولک ہمارا جو چرچ ہے اس میں باقاعدہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈیڈیکیٹ آور لائف ٹو جیسس کرائسٹ۔ تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا اندر ہی اندر سے کہ یہ ابھی تک یہ بات پریکٹس ہوتی ہے، ہم سمجھتے تھے پرانی بات ہے لیکن ابھی بھی یہ لوگ یہ بات پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیفیکلٹی اللہ کبھی نہیں ڈالے گا کہ آپ اتنا ایکسٹریم پہ چلے جائیں آپ شادی ہی نہ کریں۔ اور اسی طرح ننز آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادیاں نہیں کرتی اور وہ بھی کہتی ہیں وی آر میریڈ ٹو جیسس کرائسٹ۔ تو یہ کلچرل کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جسٹ ٹو وائنڈ اپ اس ڈسکشن کو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ریلیجس لوگ بہت زیادہ ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، وہ اپنے اوپر ریسٹرکشنز بھی بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، بالکل ہنسنا کھیلنا انٹرٹینمنٹ کرنا اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جتنا ٹائم جو ہے نا وہ ہم دین کو دیں گے، جتنا ٹائم ہم عبادت میں گزاریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ہی سنی ہوگی صحابی نے حدیث، آف کورس عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا کہ 3 دن سے زیادہ لوگوں کو نصیحت نہ کیا کرو، لوگ بور ہو جائیں گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا کوٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کئی بچے میں دیکھتا ہوں، تھوڑی سی نصیحت کے لیے بات بیان کر رہا ہوں، میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور وہ بہت زیادہ دین سے آف ہو گیا، اور اسلامک اسکول میں اسٹوڈنٹ تھا میرا، تو میں نوٹ کرتا تھا کہ قرآن کلاس میں سب سے زیادہ سست اور کاہل وہ ہے، یعنی جیسے میں قرآن شروع کرتا تھا، قرآن ٹرانسلیشن میں نے پڑھایا سبجیکٹ اسکل اسکول میں کافی عرصہ، تو میں نوٹ کرتا تھا کہ جیسے میں قرآن سٹارٹ کرتا تھا وہ یا سر نیچے کر لیتا تھا، یا آوازاری والے ایکسپریشن دینا شروع کر دیتا تھا، یا وہ جمائیاں لینا شروع کر دیتا تھا، اسے نیند آ جاتی تھی، مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا، تو میں بہت ڈانٹتا تھا شروع میں اسے، لیکن خیر پھر میں نے ایک دن ذرا ایمپیتھیٹک اپروچ سے اس سے پوچھا کہ یار ایسا کیوں کرتے ہو، یعنی مجھے لگتا ہے دیر از سم تھنگ رانگ، ورنہ باقی اسٹوڈنٹس دیکھو وہ پڑھتے ہیں، انٹرسٹ لیتے ہیں، اور
چلو اگر تمہارا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اتنا ادب تو ہوتا ہے نا قرآن کے لیے کہ بندہ تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے، لیکن واٹس رانگ وتھ یو؟ تو پھر اس نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ سر میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا قرآن، میں تنگ آ گیا ہوں۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم کہیں باہر آؤٹنگ پہ جاتے ہیں، امی ابو گاڑی میں قرآن لگا دیتے ہیں تلاوت، جب میں گھر ہوتا ہوں تب تلاوت لگی ہوتی ہے، سنڈے کی مجھے تفسیر کلاس اٹینڈ کراتے ہیں قرآن کی، اسکل میں یہاں مجھے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے قرآن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں بڑی بلاسفیمک، کوئی اور ہوتا تو کہتا بلاسفیمی ہے یہ تو، ٹھیک ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے یہ تو، لیکن اب ٹو بی آنیسٹ میں نے جب سوچا تو وہی بات مجھے یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ دیکھو لوگوں کو نہ اتنا زیادہ اوور ڈوز کرو کہ وہ متنفر ہی ہو جائیں دین سے۔ تو یہ ہے، اوور ڈوزنگ ہے ہمارے ہاں، اور پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم اوور ڈوز کریں گے اتنا بچہ زیادہ عمل کرے گا، اور پھر ایسے بچے ہی اصل میں دین سے بہت متنفر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب آئے، میں ریئل سٹڈیز آپ کو اسٹڈیز بتا رہا ہوں، 40 پلس تھے، 35 پلس تھے، تو وہ ایتھیسٹ ہو چکے تھے اور کافی اچھی پوسٹ پہ تھے گورنمنٹ میں۔ تو انہوں نے بات شروع کی تو مدر سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مدر ہی انہیں لائی تھی، میرے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مدر کو ریکویسٹ کی کہ آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں، میں نے کھل کے بات کرنی ہے۔ تو جب مدر کو نہیں پتا تھا وہ ایتھیسٹ ہوئے، مدر کو صرف یہی پتا تھا وہ جمعہ نہیں پڑھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، مدر کو صرف یہی پتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مدر یہ سمجھ رہی تھی کہ بس یہ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، بات کریں گے حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ اندر جائیں، میں نے کچھ بات کرنی۔ تو جب وہ اندر گئیں تو پھر وہ میرے ساتھ کھلے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی میں بچپن سے یہی سنتا آ رہا ہوں، اللہ مارے گا، اللہ بیٹھ کے پانی پیو، اللہ مارے گا، یہ دروازہ بند کرو، اللہ مارے گا، یہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ایسے کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میرا اللہ پہ کوئی بیلیف نہیں ہے، یعنی ہر بات پہ جو ہے نا وہ پنشمنٹ ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ سختی ہے۔ تو میں تو جب دوسری سائڈ پہ گیا ہوں، دوسرے دوستوں سے ملا ہوں جو لائف انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ مجھے صحیح لگے ہیں، میں تو مینٹلی اپسیٹ لگا ہوں، وہ مجھے ریلیکس لگے، وہ لوگ مجھے صحیح لگے۔ تو پھر بات سمجھ میں آئی کہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، میں نہیں کہتا انٹینشنلی ہوتی ہیں، پیرنٹس سنسیئر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نبوی ٹیچنگز کے مطابق پیرنٹنگ کرنی چاہیے۔ پیرنٹنگ ایک آرٹ ہے، ہمیں جو ہے وہ پیرنٹنگ بھی سیکھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیسے سکھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں محبت پیدا کرتے تھے دین کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریئل چیزیں ہیں، ریئل ایشوز ہیں، اور یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اینی وے بچوں کو بھی ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں سلمان الفارسی سے سیکھیں کہ اگر کوئی برا ایکسپیرینس ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں اسلام ہی برا ہے، تو غلطی آپ کے اینڈ پہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سلمان الفارسی کا پہلا ایکسپیرینس برا تھا، تو انہوں نے تو نہیں یہ کہا کہ اسلام ہی برا ہے یا مذہب ہی برا ہے، انہوں نے تو یہ نہیں کہا، وہ تو آگے چلے اور عمل کرتے رہے الحمدللہ۔ اینی وے تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا کہ دیکھو ایکسٹریمز پر مت جاؤ، تمہاری بیوی کا رائٹ ہے تم پر، تمہارے گیسٹ کا رائٹ ہے تم پر، تمہاری باڈی کا رائٹ ہے۔ اچھا کچھ لوگ ملتے بھی نہیں ہیں، وہ اتنا زیادہ پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں اور رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ، وہ اس کو ٹائم ویسٹیج سمجھتے ہیں۔ دس از ناٹ دین، دین میں تو ملنا ملانا ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وہ والا بندہ بہتر ہے، وہ والا مومن بہتر ہے جو لوگوں میں مکس اپ ہوتا ہے، ان کی باتیں برداشت کرتا ہے، ان کے تانے برداشت کرتا ہے، اس سے جو لوگوں میں مکس اپ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ امیجن کر لیں، ابھی میں آپ کو بار بار مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں، اور ود آؤٹ مینشننگ دا پرسن میں بتاتا ہوں ہمیشہ۔ ایک اور بھائی تھے، انہوں نے ڈسکس کیا کہ یونیورسٹی سے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اپنا ایڈمیشن، اور وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں یونیورسٹی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں، MBBS کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں میں بہت زیادہ تنگ آ گیا ہوں لوگوں کی منافقت سے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، یہ لوگ حرام ریلیشن شپس چلائے ہوئے یونیورسٹیز میں بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مجھ سے سائٹس دیکھی نہیں جاتی۔ اور میں نے کہا آپ پھر کچھ دعوت کا کام وہاں پہ شروع کرو نا، کوئی سوسائٹی میں انوالو ہو، کوئی پروڈکٹیو کام وہاں پہ شروع کرو، اتنا زیادہ نظر بھی نہ ڈالا کرو۔ تو پھر میں نے اسے حدیث سنائی، میں نے کہا دیکھو آپ چھوڑ دو گے، چھوڑ کر آپ کو کیا ملے گا، یعنی آپ ایک مشن کے مطابق ابھی پڑھائی بھی کر رہے ہو۔ تو پھر میں نے انہیں حدیث سنائی کہ نبی نے فرمایا کہ وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو لوگوں میں مکس اپ ہوتا ہے، ان کے تانے برداشت کرتا ہے، سخت باتیں برداشت کرتا ہے، اس سے جو لوگوں میں مکس اپ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے مکس اپ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ میوزک سن رہے ہیں تو آپ بھی جا کر سنیں،
کانسرٹ ہو رہا ہے تو آپ بھی جا کر جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، یہ مراد نہیں ہے مکس اپ ہونے سے. یو گیٹ مائی پوائنٹ کہ لوگوں سے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ اتنے ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹریمٹیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد آخری چند باتیں کہ ان سے کچھ حدیث نیریٹڈ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد یہ حدیث آپ کو پتہ ہے کہ یہود مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تمہارے نبی نے تمہیں استنجا بھی سکھایا، واش روم جانے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. تو صحابہ نے کہا ہاں جی یہ بھی سکھایا ہے. یہ بھی حدیث انہی سے نیریٹڈ ہے، سلمان الفارسی سے. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ وضو اور 5 نمازیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ حدیث کے راوی بھی سلمان الفارسی، ون آف دی حدیث جو اس طرح کی ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ تمہارا رب حیا والا ہے. اس کو حیا آتی ہے جب ایک انسان اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے سامنے، اور اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو ایمٹی لوٹا دے. یہ حدیث بھی سلمان الفارسی سے مروی ہے. اور آخری چیز ان کی کچھ پرسنل کوالٹیز. نمبر 1 ہز ڈیپ توکل اینڈ ریلائنس آن اللہ. دیکھیں جو بندہ گول اورینٹیڈ ہوتا ہے نا، جس کا گول اور ویژن بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ پھر یہ چھوٹی موٹی پرابلم سے نہیں گھبراتا ہے، کیونکہ اس کا سارا فوکس اس کا گول ہے. جیسے علامہ محمد اقبال کا شعر بھی ہے نا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یعنی ایوری ڈیفیکلٹی از اے اسٹیپ ٹورڈز یور مشن. ہر ڈیفیکلٹی، ہر تکلیف، ہر لائف کا ڈیسیجن، حادثہ تمہیں ایکچولی تمہاری منزل کی طرف لے جا رہا ہے، اف یو تھنک اباؤٹ اٹ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے شروع میں نیت ٹھیک کر لو، یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے. جیسے سلمان الفارسی کی تھی، اور انہوں نے ہر موقع پہ اللہ پہ توکل کیا. ہر موقع پہ یہی سوچا کہ اللہ مجھے میری منزل کے قریب کیسے ہو سکتا ہے، اللہ مجھے چھوڑ دے. ٹھیک ہے، اور یہ توکل پیڈ آف. کس طرح کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی بنے، اور اتنا بڑا انہیں آنر ملا. آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا تھا؟ یو آر فرام مائی فیملی، تم اہل البیت میں سے ہو. اور بڑا ریئر ہے کہ کچھ صحابہ کی شیعہ بہت عزت کرتے ہیں اہل بیت کے علاوہ، ان میں سے سلمان الفارسی ہیں. ٹھیک ہے، اسی حدیث کی وجہ سے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دس از دا اسٹیچر آف سلمان الفارسی. اور پھر اللہ نے ان کو گورنرشپ دی اس علاقے کی جس علاقے کو بچپن میں دیکھا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ محل ان کو ان کی آنکھوں سے دکھایا. اس کے بعد ان کو بہت نالج تھا اینشینٹ بکس کا. کرسچینٹی کے یہ عالم تھے، پی ایچ ڈی تھے یہ کرسچینٹی کے. ایک ایک آیت ان کو انجیل کی جو ہے وہ پتہ تھی، اور ان کو باقی اینشینٹ بکس تورا کے بارے میں بڑا علم تھا. اور یہ اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے بہت وقت لگایا تھا تعلیم حاصل کرنے میں. ٹھیک ہے، تو ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ یو شوڈ سیک نالج. نالج از امپاورمنٹ. اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو یو ول گو نو ویئر ٹو بی آنیسٹ. کبھی آپ ہوا کے اس جھونکے کے ساتھ جائیں گے، کبھی اس جھونکے، کبھی اس ٹرینڈ کی طرف جائیں گے. اصل میں نالج انسان کو کمپوزڈ بناتا ہے. تو ٹھوس نالج حاصل کرنا چاہیے انسان کو. اور ایک اور ان کی سٹوری سے بہت بڑا لیسن ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا کوئی مربی ہونا چاہیے، ٹیچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے. جیسے غالباً امام شافعی نے کہا جس کا کوئی استاد نہیں اس کا استاد شیطان ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شیطان پھر اس کو انفلوئنس کرے گا، وسوسے ڈالے گا. تو آپ کا استاد ہونا چاہیے جس سے آپ کو سیکھنا چاہیے. آج کے دور میں انٹرنیٹ سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن اسٹل یو شوڈ ہیو اے ٹیچر. اس کے بعد ہائیلی رسپیکٹڈ بائی صحابہ، جیسے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اس دور کے، وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے سلمان الفارسی کی. حضرت علی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، حضرت عمر بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے سلمان الفارسی کی. اور انہیں ہائر اسٹائپنڈ دیا جاتا تھا ڈیو ٹو دا اہل بیت اسٹیٹس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. سو دس از سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی ڈیتھ تقریباً کچھ علماء لکھتے ہیں 100+ ایئر میں ہوئی، کچھ لکھتے ہیں 80+ ایئر میں ہوئی ہے. ایک اوپینین ہے 300+ ایئر، وہ تو بالکل غلط اوپینین ہے. لیکن یس 80+ ایئر، 80 to 100 کے درمیان جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی. اور ان کا جو آخری ان کی آرام گاہ ہے وہ مدائن ہے، جو کہ اس وقت آئی تھنک ایران کے علاقے میں یا عراق کے علاقے میں غالباً. اور فائنل مومنٹس ان کے بڑے ایموشنل ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ دروازے کھول دو کیونکہ اینجلز میری روح قبض کرنے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ بیسٹ پرفیوم لے کر آؤ مارکیٹ سے، اور وہ بیسٹ پرفیوم انہوں نے لگایا کیونکہ ہی سیڈ کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اینجلز میرے پاس آئیں تو انہیں خوشبو آئے. تو انہوں نے بیسٹ پرفیوم لگایا اور اپنے گھر میں بیسٹ پرفیوم لگایا. اینڈ ہی پاسڈ اوے ویری پیسفلی. اور آخر میں یہ روئے بھی بہت زیادہ اپنی موت سے پہلے.
اس حدیث کو یاد کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دنیا میں کس طرح سے رہتا ہے؟ جیسے ایک ٹریولر ہے، مسافر ہے۔ تو یہ بہت زیادہ روئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، میں نے ٹریولر کی طرح زندگی نہیں گزاری۔ یعنی اتنا زیادہ تقویٰ ہونے کے باوجود بھی یہ رو رہے ہیں، اتنی سمپل لائف ہونے کے باوجود بھی یہ رو رہے ہیں۔ تو بہرحال دس از سلمان الفارسی دا گریٹ صحابی، اور بہت سے لیسنز ہم نے ان کی زندگی سے دیکھے، اور سب سے بڑا لیسن دیکھیے یہ ہے کہ جو انسان حق کو پانا چاہتا ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو حق تک لے آتا ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو گائیڈ ضرور کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے ٹیک اوے، نیور گیو اپ۔ میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ جو ٹھیک ہے مشکلات کا شکار ہیں، گناہوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کسی تکلیف کا شکار ہیں، لیکن وہ چلتے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، چل چل کر وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر انہیں دکھا دیتا ہے کہ ان کی ساری ایفرٹ جو ہے وہ رائگاں نہیں گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں انہیں پہنچایا ہے۔ اس لیے گیو اپ نہ کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ نماز مس ہو جاتی نماز پڑھیں، فجر مس ہو جاتی فجر پڑھیں، چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹلی گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ کوئی گناہ ہو جاتا ہے کم بیک کریں، آگے بڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور منزل بڑی خوبصورت ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔